اللہ جل وعلا کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ حضور کو پیدا کیا تو حضور کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہیں ان کو دنیا سے رب جل وعلا لے گیا تاکہ جب میرا سونا دنیا کے اندر آئے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو کہ جو اس کے اوپر ہو، بلکہ میرا سونا جب آئے تو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بن جائے۔ سورہ الانفال اس کی آیت نمبر 6 یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 5 پچھلے جملے پر بیان ہوئی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قرآن کریم آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ حضور سے بڑی محبت فرمانے والا، ہم اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ جل وعلا کی حضور کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے۔ ہاں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ بے انتہا محبت ہے۔ تو اللہ حضور سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ فرمایا کہ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ ہم آپ کو راضی ہو جائیں۔ اور یہ اگلی آیت فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر تمہیں جگہ دی۔ اس آیت کا بھی تعلق اگر ہم دیکھیں تو یہ پچھلی ہی آیتوں کے ساتھ ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کی نعت ہی بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، لیکن حضور میں اور دیگر مخلوقات میں یہاں پر فرق کیا ہے؟ اس فرق کو اللہ جل وعلا نے یہاں 3 آیتوں سے بیان فرمایا۔ حضور بھی بندے، دیگر مخلوق بھی رب کی مخلوق ہے وہ بندے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دیگر مخلوق کے اندر اور ہمارے اندر؟ 3 چیزیں ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ یہ 3 آیتیں رب نے بیان فرمائی اور اس میں فرق بیان فرمایا کہ مخلوق، دیگر جو مخلوق ہے وہ اور حضور کی ذات، اس میں کیا فرق ہے۔ اس کو بیان کرنے سے آگے پہلے میں یہ آیت مبارکہ یہ جو نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا بتایا لوگوں کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں۔ تو اب لوگوں کو بلانا شروع کیا تو ظاہر سی بات ہے جو ایمان لانے والے تھے وہ اس وقت قلیل تھے، اور کفار مکہ یہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا، تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی کا آنا، وحی کا سلسلہ یہ رک گیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ اب وہ کتنے دن ہیں اس میں مختلف اقوال موجود ہیں، 12 تھے، 15 تھے، 25 تھے، 40 تھے، یہ 4-5 اقوال اس کے اندر ملتے ہیں کہ وہ کتنے دن وحی نہیں آئی۔ لیکن المختصر یہ کہ چند دن کچھ ایسے گزرے کہ جن میں حضور کی طرف وحی نہیں آئی۔ جب وحی نہیں آئی تو کفار مکہ کو موقع مل گیا، کہنا شروع ہو گئے جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو دعویٰ کرتا تھا نا کہ میرا خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت کرو، محمد کے خدا نے اس کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا خدا اس سے ناراض ہو گیا۔ ایسے جملے کہنا یہ کفار نے شروع کر دیے، اور حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی اس نے ایسے کلمات کہے کہ جو تیر بن کر چبھتے ہیں نا، بڑے سخت الفاظ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے جب حضور کو یوں کفار نے تکلیف دینا شروع کی۔ اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کی شان کے اندر یہ پوری کی پوری سورت نازل فرما دی۔ رب جل وعلا نے کفار کو جواب دیا
اور حضور کی صفات کو اس پوری صورت کے اندر اور حضور کی نعتوں کو اس پوری صورت کے اندر اور حضور کے اوصاف کو اس پوری صورت کے اندر حضور کے فضائل کو اس پوری صورت کے اندر رب جل وعلا نے بیان فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، چاند کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، فرمایا اور رات کی قسم، اذا سجا جب وہ چھا جاتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے، اللہ جل وعلا آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، آگے رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، میں رب یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی تمہاری شانی بڑی تھی، پہلے بھی تمہاری عظمتیں بڑی تھی، پہلے بھی تمہارا مقام بڑا تھا، پہلے بھی تمہارے درجات بہت بلند تھے، لیکن اے محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تمہارا ہر آنے والا لمحہ یہ پہلے لمحے سے بہتر کر کے رکھ دوں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جب یہ آیت آگے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا، اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضور کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، کفار کا ذہن میں رکھنا ہے کیا کہا تھا؟ محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا ہے، یہ کلمات کہنا شروع کیے۔ رب نے حضور کے اوصاف کو، حضور کے فضائل کو قرآن کے اندر بیان فرمانا شروع کیا۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا تھا، میں کیسے آپ کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اے محبوب میں نے آپ کو سونی صورت والا بنایا، فتوحا کے چہرے والا بنایا، نیل کے زلف والا بنایا، اے محبوب آپ کو اتنے فضائل دیے ہیں، آپ کو محبوب بنایا ہے، آپ کو حبیب اللہ بنایا ہے، حبیب اللہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، جب پیدا ہوئے تھے تو آپ یتیم تھے، فآویٰ میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ یہ رب جل وعلا حضور کے اوصاف یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر نا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احسان کیا، انعام کیا، اس کو یہاں پر شمار کیا ہے کہ آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یہ ایک احسان ہے، انعام ہے۔ اور رب کے احسان و انعام تو ہے ہی ہے، کون ہے جو رب کے احسانوں سے بری ہوئے؟ کون ہے جس پر رب کے احسان نہیں، انعام نہیں؟ احسان کو یا انعام کو کسی نے نیکی کیتی ہوئے تھے، بندہ گنواتا ہے، کوئی بھی گنواتا ہے، دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اگلے کو میری نیکی، میرا انعام یہ پتہ چلے اور وہ میرا فرما بردار ہو جائے۔ قرآن کے اندر اس کی کئی ایک مثالیں نکل سکتی ہیں۔ آپ سورہ رحمان کھولے نا، سورہ رحمان کسی کو نہ بھی آتی ہو، اس کی ایک آیت ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کون سی؟ کبھی ای آلاء ربکما تکذبان، تو اے جنوں انس، اے جنوں اور انسانوں، میرے اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے، رب نعمتیں یاد کرواتا ہے، پھر فرماتے کون کون سی کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں؟ تاکہ اے بندو غور کرو، میں نے تمہارے اوپر کتنا انعام کیا، میں نے تمہارے اوپر کتنا فضل کیا، یہ انعام میں نے کیا، وہ انعام میں نے کیا۔ تمہارا جسم ناتما تھا، کمزور تھا، اس کو طاقت میں نے بخشی ہے، تم ننگے پیدا ہوئے تھے، کپڑے میں نے دیے ہیں، تمہاری آنکھیں آج دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہو، خوبصورت ہیں، یہ آنکھیں میں نے دی، یہ جسم توانائی والا جسم یہ میں نے دیا ہے، تمہارے جسم کے اندر قوت میں نے دی ہے، کھانے پینے کو میں دے رہا ہوں، ٹھکانہ میں دے رہا ہوں، ماں باپ کی دولت میں نے تمہیں دی ہے۔ اے بندو اتنی نعمتیں دی، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا نعمت کو یاد کرو، مطلب کیا ہے؟ نعمت کو یاد کرنے کے بعد میرے فرما بردار بن جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑے کہاں جا رہے ہو؟ میری نافرمانی کر کے کہاں بھاگنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ، فرما برداری کی طرف آ جاؤ۔ تو رب جل وعلا نے قرآن کے اندر کئی ایک مقامات کے اوپر
ایسی آیات نازل فرمائی جن میں انعام جو انسانوں کے اوپر ہوئے ان کو بیان فرمایا. کیوں؟ تاکہ بندہ اس کی طرف غور کرے، انعام پر غور کرے، اپنی ذات پر غور کرے. میرا رب اتنا انعام کر رہا ہے، میں اتنا ذلیل ہو گیا کہ میں رب کی فرما برداری نہیں کر رہا. تو جب انعام کو دیکھے گا تو کچھ شرمندگی محسوس ہوگی تو فرما برداری کی طرف آ جائے گا. اب مخلوق، دیگر مخلوق اور حضور کے درمیان فرق بھی ساتھ میں دیکھیے گا. رب انعام یاد دلا رہا ہے تاکہ بندے فرما بردار بن جائیں. ایک اور مقام کے اوپر رب جل وعلا ارشاد فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ وہ مانتے کیوں نہیں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم مان ہی نہیں رہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ انعام یاد کروایا جا رہا ہے تاکہ بندہ فرما برداری کی طرف آئے. یہ ایک قسم ہے کہ بسا اوقات انعام یاد کروایا جاتا ہے تاکہ بندہ فرما برداری کی طرف آئے. دوسری صورت قرآن کے اندر تو ہے ہی ہے. میں اپنے معاشرے کے اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسری صورت ہے کیا؟ بس اوقات تسلی دینے کے لیے بھی اپنا کوئی احسان انعام یاد کروایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے گھبرایا ہوا ہے، کوئی کام پہ گیا، جی چودھری صاحب فلانا کام کر دیو، پھنس گیا جی میں جی فلان جگہ تے کام پہ گیا تو تسی سفارش کرنی تے کام ہونا ہے. چودھری صاحب کہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا، کوئی نہیں مسئلہ. چودھری صاحب مہربانی کرو، پھنس گیا میں بڑا ڈاٹا، تسی نہ اتنے پہنچے تے میرا کام خراب ہو جانا، میں کر لوں گا. پھر اگلے دیہڑے ابھی ہفتہ رہتا ہے نا کام کو، اگلے دن اس کو اگلے دن پھر چودھری صاحب مہربانی کرو آپ جڑا ساڈا فائنل جے. چودھری بس اوقات پھر آگے سے کہہ دیتا ہے. دنیاوی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ یار فلاں کام تیرا پھنسیا سی میں کروایا نہیں آیا، کی نے کروایا؟ میں ہی کروایا نا. تو بار بار کیوں آؤں نے پیا؟ میں کرا گا تیرا کام تنواہ نہیں سڑیا، کہا ورنہ کیوں پہ پہلا دیر میں کدی نہیں کھلوتے. یہ عام طور پر ہمارے دوست یار بھی دوسروں کو کہتے ہیں پہلے دیر میں کدی نہیں سی ٹرے ہے، ہم پہلے تمہارے ساتھ کھڑے نہیں کبھی ہوئے. یہ دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے. تو ایک انعام وہ ہے جو یاد کروایا جاتا ہے تاکہ فرما بردار بنایا جائے. دوسرے انعام کی صورت وہ ہے یاد دلوانے کی. یاد دلوایا جاتا ہے تاکہ اگلے کو تسلی مل جائے، سکون مل جائے. یہاں حضور کو جو بتایا جا رہا ہے یہ اسی تسلی کے لیے ہے کہ اے محبوب، یہ لوگ تمہیں کہتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے. اے محبوب یاد تو کرو نا، تم تو یتیم آئے تھے دنیا کے اندر، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. اے محبوب جب یتیم تھے، تم چھوٹے تھے، اس وقت تم کو ٹھکانہ دے دیا، اس وقت تم کو نہیں چھوڑا. اے سونے اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں، تیرا رب اب بھی تیرے ساتھ ہے. یہ رب جل وعلا کے حضور سے محبت کا انداز ہے. یہاں انعام یاد کروایا جا رہا ہے لیکن ساتھ میں اس وجہ سے کہ اس کو یاد رکھنا کہ سونیا پہلے بھی تیرا ساتھ دیتا رہا ہوں، کبھی تجھے چھوڑا نہیں ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا محبوب ہے، تجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ کا حبیب ہے تو سونیا تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرا ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے، تجھے نہیں چھوڑوں گا. آیت میں لفظ آیا یتیم، الم یجد کا یتیما فآوا، کیا تمہیں اللہ نے یتیم نہ پایا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. لفظ یتیم ہے نا، لفظ یتیم کے دو معنی ہیں. لفظ یتیم کا ایک معنی ہے کہ جو عمومی طور پر ہمیں سب کو سمجھنے پتہ بھی ہوتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے یا بچے کے بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں. ایک معنی ہے. اچھا دو معنی ہے نا، ایک ابھی بیان کیا، دوسرا انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں. دونوں معنی میں سے جو مرضی معنی یہاں پر لے لیجیے گا، حضور کی شان واضح ہی واضح ہے، ثابت ہی ثابت ہے. یہاں پر کیا بیان فرمایا؟ ایک یتیم کا معنی میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ بچہ کہ اس کی پیدائش سے پہلے یا بچپن ہی کے اندر اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معنی صادق آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں وہ ملک شام میں گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے. تو واپسی پر آتے آتے مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پر طبیعت ناساز ہوئی اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. تو یہ معنی بالکل ٹھیک آتا ہے. یہ بھی حضور کی فضیلت کے اندر ہے، اس کے اندر بھی حضور کے بڑے سارے فضائل ہیں.
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پیدا فرمایا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں اس میں فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، بلکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جو اہل بیت ہے نا ان میں آپ کا بڑا نام بولا جاتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جو ہے نا وہ پوچھا گیا کہ بتائیے کہ جی یہ علم یجد کا یتیمن فآوا، اس میں حضور کی فضیلت کیسے ہے؟ تو کہا وہ اس طور پر اللہ نے حضور کو یتیم اس لیے رکھا تاکہ آپ پر کسی کا حق باقی نہ رہے۔ اب وضاحت اس کی کیا ہے؟ بیٹا ہے نا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کے اوپر بڑے سارے حقوق ہوتے ہیں اولاد کے، کہ بچے کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، دیگر معاملات، لیکن ساتھ ہی ساتھ اولاد کے اوپر بڑے سارے حقوق ہوتے ہیں والدین کے۔ والد کی عزت کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام جب بچہ بڑا ہو جائے، دیگر بڑے سارے معاملات ہیں۔ تو اولاد کے اوپر، جیسے میں ہوں، میرے والد صاحب حیات ہیں، والدہ حیات ہیں، تو ان کے بڑے سارے حقوق میرے ساتھ وابستہ ہیں جن کو میں نے پورا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اولاد کے اوپر والد کے حقوق موجود ہوتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ حضور کو پیدا کیا تو حضور کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ہیں ان کو دنیا سے رب جل وعلا لے گیا تاکہ جب میرا سونا دنیا کے اندر آئے تو اس کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو کہ جو اس کے اوپر ہو، بلکہ میرا سونا جب آئے تو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بن جائے۔ یہ بھی حضور کی فضیلت کے اندر ہے کہ حضور کو رب جل وعلا نے یتیم بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے یتیم ہیں ان کے سروں کا آسرا بن کے تشریف لائے، تو خود اس حالت میں تشریف لے کر آئے کہ دوسروں کے لیے بھی آسرا بن جائے۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، علماء کرام نے نا قرآن کی جہاں پر آیت ہے وہ ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، مگر علماء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہنے سے منع کیا ہے۔ ہم بار بار یہ رٹا نہیں لگا کے بیٹھ سکتے حضور یتیم ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں کہنا ہے نا تو ایک دوسرا لفظ ہے وہ بیان کیا جائے۔ وہ دوسرا لفظ کون سا ہے؟ وہ دوسرا لفظ وہی ہے جو کہ اس لفظ یتیم کا دوسرا معنی بھی بنتا ہے، وہ لفظ ہے در یتیم۔ در یتیم کا مطلب ہوتا ہے بے مثال موتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہنا ہے در یتیم کہا جائے گا، یتیم نہیں کہا جائے گا، یتیم کہنے سے علماء نے منع کیا۔ اب دوسرا معنی جو اس کا بنتا ہے لفظ یتیم کا، دوسرا معنی ہے اس کا منفرد اور یکتا ہونا، کہ جو وہ ہستی جو منفرد ہو، منفرد اکیلا، ادھار کا کوئی اور ہو ہی نہ، جس کے لیول کا، جس کے پائے کا، جس کے سٹینڈرڈ کا، جس کے معیار کا کوئی دوسرا ہو ہی نہ، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے نا، تو ہم نے معنی عربی کے دیکھنے ہیں، اگرچہ ہمارے معاشرے میں معروف وہ پہلا والا معنی ہے، لیکن یہ دوسرا معنی بھی عربی میں موجود ہے، اور یہ معنی بھی بالکل درست ہے کہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے جو ایسی منفرد و یکتا ہے کہ حضور کا نہ کوئی مثل ہے، نہ حضور کی کوئی مثال ہے۔ یہ ایسی شان حضور کو اللہ جل وعلا نے عطا فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ نے تفسیر کبیر لکھی، اسے تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے، جو کئی ایک جلدوں کے اوپر موجود ہے، عربی کے اندر ہے۔ تو آپ نے بڑی کمال کی وہ تفسیر لکھی ہے۔ آپ وہاں پر ایک علمی نقطہ بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دیکھو جی، دنیا کے اندر جتنے نبی آئے وہ سارے نبی روحانی طور پر اپنی امت سے زیادہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان کی روحانیت یہ اپنی امت سے زیادہ ہوگی ہی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی قوت، ہر نبی کی اپنی امت سے جسمانی قوت بھی ہمیشہ زیادہ ہی ہوگی۔ مثال کے طور پر دو چیز موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں۔ چلنے کی رفتار ہے، تو اللہ نے اپنے جو نبی بنا کے بھیجتا ہے اس امت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے نبی کی رفتار سے آگے نکل سکتا ہو۔ ایک ہے نبی چل آہستہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن رفتار ہے کیا جو اوریجنل رفتار ہے وہ اللہ نے ایسی عطا کی ہوتی ہے کہ کوئی امتی وہاں تک پہنچ نہ سکے۔
چھونے کی جو طاقت ہے اللہ نے اپنے نبی کو ایسی عطا کی ہوتی ہے، امت کے اندر کسی اور کو ایسی طاقت عطا ہی نہیں ہوتی۔ سونگنے کی طاقت رب ایسی عطا فرماتا ہے، اس پوری امت کے اندر کسی کو ایسی طاقت عطا نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھیے گا، نبی اپنی امت سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ مطلب یہ نکلا اللہ جل وعلا میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ہر نبی کی بڑی شان ہے، بڑی روحانیت ہے، بڑی طاقتیں ہیں، کوئی انکار نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی شان کم ہو، شان کی کمی کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے ہر نبی کو جو رحمتیں دی ہیں، جو منزلیں دی ہیں، جو طاقت دی ہے، جو روحانیت دی ہے، جو جسمانی قوتیں دی ہیں، وہ اپنی جگہ پر، کیونکہ ہمارے نبی حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے نبی بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا ہادی بنا کر بھیجا، تو اللہ نے حضور کو ایسی طاقتیں، ایسی قوتیں، ایسی روحانیت عطا فرمائی جو دیگر انبیاء کو بھی تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اب یہاں غور کیجئے گا ذرا، معراج کی رات ہے، اور معراج کی رات میں ہوا کیا تھا؟ اللہ جل وعلا قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروا دیا۔ احادیث کے اندر اس سے آگے کا سفر سدرۃ المنتہا، آسمانوں کا سفر سارا موجود ہے۔ آج کے وقت کے اندر اگر میں دنیا کی صرف مثال دوں تو مدینہ پاک سے، مکہ پاک سے صرف فلسطین جانا ہو، مسجد اقصی جانا ہو، اس وقت جب یہ سفر ہوتے تھے، جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، 2-3 مہینے کا سفر تھا مسجد اقصی تک جانے کا۔ اور میرے محبوب کتنی دیر میں چلے گئے؟ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بستر سے اٹھے، وضو کیا، چلے گئے۔ جب جاتے ہیں، اب بندہ بستر سے اٹھتا ہے، بستر گرم ہوتا ہے، وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد رک جاتا ہے، کنڈی کو کھولتا ہے تو کنڈی تھوڑی دیر ہلتی ہے، پھر رک جاتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں حضور ساری معراج کر کے واپس تشریف لے آئے، جب تشریف لاتے ہیں تو کنڈی ابھی بھی ہل رہی ہوتی ہے، وضو کا پانی ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے، بستر پر تشریف لاتے ہیں تو بستر ابھی بھی گرم موجود ہوتا ہے۔ یہ حضور کو شان رب نے دی۔ اچھا آج کی سائنس کے اعتبار سے چلے نا، آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ جل وعلا جانے کتنے درجات، پھر اس سے آگے مقام مستوی، اور اس سے آگے عرش کے درجات، اور 700 درجے ہیں۔ ان ساروں کو آپ لے لیں، 70 درجے ہیں، ان سارے درجات کو لے لیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے سدرۃ المنتہا کا سفر 50,000 سال کی مسافت پر ہے، کہ 50,000 سال کوئی بندہ سفر کرتا رہے، گڈی نہیں دسی، صرف سفر کرتا رہے، تو اب 50,000 سال لگیں گے سدرۃ المنتہا پہنچتے ہوئے۔ آگے کے مراحل اللہ جل وعلا بہتر جانے۔ پھر اس سے آگے جو عرش کے حجاب آتے ہیں، ایک حجاب سے دوسرے حجاب کا جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت ہے۔ 50,000 ادھر، 500 کو 70 کے ساتھ ضرب دے، 35,000 سال ادھر، 50 اور 35، 85,000 سال کا سفر بنتا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر سائنس جس کو سب سے تیز چیز مانتی ہے کہ اس کی سپیڈ سب سے تیز ہے، وہ کیا ہے؟ کیا گاڑی ہے؟ نہیں۔ ریل گاڑی ہے؟ نہیں۔ کیا ٹرین ہے؟ نہیں۔ کیا جہاز ہے؟ نہیں۔ سائنس کہتی ہے آج کے زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ تیز سپیڈ ہے وہ روشنی کی ہے، کتنا سفر طے کر لیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے جو روشنی ہے 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر جاتی ہے۔ اس کا حساب لگائے، صرف اس 95 کو 85
83 करोड़ साल की मुसाफत के साथ तो हिसाब निकलता है कि 53 मिनट 53 मिनट सूरज की रोशनी को यहाँ से वहां पहुंचते हुए कम अज कम, और वहां से वापस आते हुए फिर 53 मिनट, 106 मिनट रोशनी को लगेंगे जाते और आते हुए। लेकिन मेरे महबूब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने ऐसी शान अता फरमाई, ऐसी शान अता फरमाई, दुनिया से तशरीफ लेकर जाते हैं, आसमानों पर जाते हैं, दुनिया में भी रस्तों में रुकते हैं, अंबिया की इमामत करते हैं, आसमानों पर जाते हैं, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातों आसमानों की सैर करते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, दोज़ख का मुआयना करते हैं, फरिश्तों की इमामत करते हैं, रब के पास ठहरते हैं। ये सारा मामला हो जाता है जब हुजूर वापस तशरीफ लेकर आते हैं। कुंडी अभी भी हिल रही होती है, हुजूर का पानी अभी भी चल रहा होता है, हुजूर का बिस्तर अभी भी गर्म होता है। ये हुजूर की स्पीड है। अल्लाह ने नबी को उम्मत में सबसे ज्यादा ताकतें अता की होती है। ये एक चीज, इसके ऊपर आगे आऊं तो बड़ा कुछ है, लेकिन टाइम साथ नहीं देता। अल्लाह ने चाहा अगर मौका हुआ तो अगले जुम्मे में कुछ बयान करूंगा। अल्लाह जल्ला वाला ने जो सुना है याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन।